الله الذي قدر الآيات والصلاة والسلام على صاحب البينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رسول الله وخاتم النبيين. الآية: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جا دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ ارباب عقل دانش، اصحاب علم و عرفان، حضرات علماء کرام، جرح و تعدیل کی مسند پر فائز منصفین اعظام، آج کا یہ پروقار تقریری مسابقہ ختم نبوت کے اہم عنوان سے معنون ہے۔ عزیزان محترم، میں اس پرنور اور دلکش عنوان کو 3 پہلو میں بن کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ختم نبوت فی القرآن۔ نمبر 2، ختم نبوت فی الحدیث۔ اور نمبر 3، ختم نبوت فی الآثار۔ سب سے پہلے ختم نبوت فی القرآن۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں خاتم کے لفظ کو استعمال فرمایا، اور خاتم کا معنی ہوتے ختم کرنے والا۔ امام راغب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفردات القرآن میں فرماتے ہیں: وخاتم النبوۃ لأنه ختم النبوۃ اتممها بمجیئہ، کہ آپ علیہ السلام کو خاتم نبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ نے اپنے تشریف لانے سے نبوت کو ختم اور مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت سورۃ الکوثر میں فرماتے ہیں: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد ختم نبوت ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی کو انعام دینے کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت 2 طرح کے الفاظ کا انتخاب فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں آتینا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے دیا۔ کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں آتینا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ہم نے دیا۔ باقی نبیوں کے لیے اللہ رب العزت نے آتینا کے لفظ کو استعمال فرمایا، لیکن جب باری آمنہ کی نال کی آئی، اللہ رب العزت نے آتینا نہیں بلکہ آتینا کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ فرق ان دونوں لفظوں میں یہ ہے، گویا کہ نبوت ایک برتن میں پڑی ہوئی تھی، اللہ
وقت سے نبوت کو اٹھا کر آدم کی جھولی میں ڈالی آدینا، نوح کی جھولی میں ڈالی آدینا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ الغرض تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جھولیوں میں ڈالی آدینا۔ لیکن جب باری تیری آئی ہم نے آدینا نہیں کہا بلکہ آدینا، نبوت والے برتن کو اٹھا کر آپ کی جھولی میں انڈیل کر سلسلے نبوت کو ختم کر دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے لارے وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے، جو چپ رہے سن کر اسلام کی توہین بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ختم نبوت فی الحدیث، لسان نبوت ختم نبوت کے بارے میں گواہ ہے، انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ قریب ہے کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ختم نبوت فی الآثار، لسان صدیق ایک طویل کلام کے ذیل میں ردت کے وقت ختم نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں، قد انقطع الوحی وتم الدین او ینقص وانا حی، کہ اب وحی منقطع ہو چکی اور دین تمام ہو چکا، کیا میری زندگی میں اس کے نقصانات شروع ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابو زرعہ الرافی رحمت اللہ تعالی علیہ مول نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں، والاشارۃ بہ الی انہ خاتم الانبیاء،